أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اس صورت کی ابتدائی معاہدوں کی پابندی کی تاکید کے ساتھ ہوئی تھی کہ جو آپس میں معاہدہ ہو، چاہے اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ ہو، ان معاہدوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو اسی اعتبار سے کئی معاہدوں کا تذکرہ ہوا، کچھ اس امت کے ساتھ، کچھ پچھلی امتوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا ان کا بھی تذکرہ ہوا. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی ایک خاص معاہدے کا تذکرہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ لیا تھا. بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے بہت سارے معاہدے لیے تھے. اس میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ جب ان کو کتاب دی جائے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو کتاب تم کو دی جا رہی ہے اس کو پوری مضبوطی سے تھامے رہے، جو شریعت تمہیں دی جا رہی ہے اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو کر رہنا، پوری طرح سے عمل کرتے رہنا. یہ ان سے معاہدہ لیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا تھا. تو بہت سارے معاہدوں میں سے ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوگا اس کی پوری طرح سے پابندی کریں گے، اس کا پوری طرح سے پاس و لحاظ کریں گے، ہر ممکن اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نگہبانوں کو مقرر کیا. ہم نے مقرر کیا تھا اللہ. یہ کب کی بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے دی تو اس وقت چونکہ بنی اسرائیل مصر میں تھے، وہاں سے اللہ نے حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف جائیں. تو اس وقت ان کے 12 نگہبان مقرر کرنے کا اللہ نے حکم دیا. چونکہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے 12 نگران یا نگہبان مقرر کیے تھے جو اپنی قوم کے ذمہ دار کی طرف سے تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے مقرر کیا. چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا ایک نگران مقرر کیا گیا، ایک ذمہ دار، ایک مانیٹر جو اپنی قوم کی پوری ذمہ داریوں کو سنبھالیں، ان کا جائزہ لیتے رہیں، ان کے حالات سے باخبر رہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں ان سے واقف ہو کر حضرت موسیٰ کو واقف کرائیں، اور حضرت موسیٰ کی طرف سے جو احکام اور جو ذمہ داریاں دی جاتی تھی ان کو وہ اپنی قوم تک پہنچائے اور ان کو اس پر عمل کرانے کی کوشش کرے. تو اس کے لیے ان کو ذمہ دار مقرر کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا
کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں۔ وہاں اس وقت ایک سخت اور زوراور قوم رہتی تھی، تو ان نگرانوں سے، ذمہ داروں سے کہا گیا کہ پہلے آپ جا کر وہاں دیکھ لیں، جائزہ لیں، پھر اپنی قوم کو ترغیب دے وہاں جانے کی، لیکن وہاں جو حالات دیکھیں اس سے اپنی قوم کو باخبر نہ کریں۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں بڑی طاقتور اور زوراور قوم تھی، جن سے مقابلے کے لیے ان کے اندر سکت نہیں رہی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر اپنی قوم کو جا کر بتا دیا کہ وہاں ایسی طاقتور اور زبردست قوم ہے، آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آگے بھی ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان میں 12 ذمہ داروں کو مقرر کیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ۔ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ جو پوری دنیا کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں، دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ اگر کسی کی ذمہ داری لے لے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس سے بڑھ کر ان کے لیے خوشی اور حوصلے کی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ممبر آف پارلیمنٹ، کوئی ایم ایل اے کسی سے کہتا ہے کام کرو میں آپ کے پیچھے ہوں، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اس میں کتنی اپنے لیے طاقت اور ہمت اور حوصلہ محسوس کرتا ہے۔ اگر اللہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کتنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ کام ہم کو کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا نہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ جب اللہ کی ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ایک ایک چیز پر ہماری نظر ہے، تو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بھی اسی طرح سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں اصول ہے، بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، استاد اپنی نگرانی کر رہا ہے، کوئی بڑا ذمہ دار اس کے پیچھے ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ بچہ غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایک ایک چیز پر اللہ کی نظر ہے، تو ہمیں کتنا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ بھی نقطہ اس ٹکڑے کے اندر پوشیدہ ہے، جس میں اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کو اللہ نے مقرر کیا اور کہا کہ جو ذمہ داری دی گئی پورا کیجیے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ نے کہا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم کیا، نماز پڑھتے بھی رہے اور نماز کے عمل کو زندہ کرنے کی کوشش کی، دوسروں کو بھی نماز پر ابھارنے کی کوشش کی، ہر علاقوں میں نماز کو قائم کرنے کی کوشش کی، تو یہ کہا کہ اگر تم نے یہ کام کیا وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ جو تم پر فرض کی گئی ہے اس کو ادا کرتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ، تیسری چیز بتائی میرے رسولوں پر تم ایمان لے آئے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور چوتھی چیز بتائی تم نے ان کی مدد کی، ان کا تعاون کی۔ عزر یعزر کہتے ہیں کسی کی طرف سے دفاع کرنا، کسی کے سپورٹ میں کھڑا ہونا، اس کی مدد کرنا۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم نے رسولوں کی مدد کی، ان کی طرف سے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر آخر میں کہا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو تم نے قرض حسنہ دیا۔ قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ زکوٰۃ وہ ہوتا ہے جو فرض مال، جو ہمارے مال میں نصاب فرض ہوتا ہے، اس نصاب کو ادا کرنا۔ اور قرض حسنہ کا مطلب زائد چیز، نفل، اپنی خوش دلی کے ساتھ نفل صدقہ کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں اس کو کرنا۔ کہا کہ یہ 5 کام اگر تم نے کیے تو میری طرف سے وعدہ ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا تھا، یہ معاہدہ لے کر کہا کہ یہ 5 کام تم کرو گے تو تمہاری گناہوں کو میں معاف کروں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کا تمہاری طرف سے کفارہ ادا کروں گا، یعنی اس کو معاف کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ،
تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، لیکن اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد، اللہ سے معاہدہ کرنے کے بعد پھر تم میں سے کسی نے انکار کیا، کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہو گئے۔ سواء السبیل مانے سیدھا راستہ، ضل مانے دور ہونا۔ جو جان بوجھ کر اللہ سے معاہدہ کر کے پھر اللہ کے معاہدے کو توڑتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر وہ سیدھے راستے سے اتنی دور چلا جاتا ہے کہ دوبارہ ہدایت پر قائم رہنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس میں جو پابندیاں ان کو بتائی گئی تھی، اس پر عمل کر کے ان کو اللہ کی طرف سے جو انعام ملنے والا تھا اس کو بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر پابندی کے خلاف کرو گے پھر سیدھی راہ سے اتنی دور ہو جاؤ گے کہ دوبارہ سیدھی راہ پر آنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا معاہدہ بیان کر کے اللہ ہم کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ تم سے بھی اللہ نے تمہارے نبی کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں پر پابندی کا وعدہ کیا، بہت سارے گناہوں سے بچنے کا وعدہ لیا۔ اگر تم نے اللہ کے معاہدے کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازیں گے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور اپنی شریعت پر قیامت تک قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔